السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ایک نیا سلسلہ پھر شروع کر رہا ہوں اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ عربی کے بہت بڑے ادیب ہیں اور ہندوستان کے بہت بڑے مفکر، بڑے عالم، اور ہندوستان کے کیا بلکہ اسلام اور عالم اسلام کے بڑے مفکر ہیں، بڑے عالم ہیں، دانشور ہیں اور بڑی شہرت یافتہ ہیں۔ عربی کے بڑے ادیب اور بہت کچھ ہے، محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے ان کی یہ تحریر۔ سوچ رہا تھا کہ علی میاں صاحب کی کوئی تحریر پڑھیں گے، تو ویسے تو ان کے بعض مضامین کچھ میگزینز میں بھی مل سکتے ہیں، پھر میں نے گوگل کیا تو جو کتابوں میں سر فہرست یہ نظر آئی، میں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں، تو وہ کچھ کم پیجز کی بھی تھی۔ آئی جسٹ پکڈ اٹ اپ، سوچا کہ چلو اسی کو پھر پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، بڑی مشہور ان کی یہ تحریر ہے، ردۃ ولا ابا بکر لہا۔ ویسے چلیے یہاں عنوان کا بھی مطلب سمجھ لیجئے۔ ویسے تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ ردۃ ارتداد ہے، اور ولا ابا بکر لہا اس کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے کوئی ابو بکر موجود نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس کا کہاں یعنی اشارہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، تحریر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ردۃ جدیدۃ۔ اصل میں ایک بات اور میں یہاں عرض کروں کہ اس کے ردۃ ولا ابا بکر اللہ جب میں نے پک کی تو یہ پی ڈی ایف کچھ اسی طرح کی تھی۔ پھر میں نے اور بھی دوسری جگہوں پہ اس کو تلاش کیا کہ کیا کوئی بہتر پی ڈی ایف موجود ہے، تو نہیں تھی، یعنی کم از کم مجھے نہیں ملی۔ پھر میں نے مکتبہ شاملہ پہ جا کے دیکھا تو مکتبہ شاملہ پہ یہ کچھ نظر آ رہا تھا، تو مجھے لگا کہ اس سے اچھا وہ پی ڈی ایف ہی ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح یونیکوڈ میں ہو تو اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں آسانی سے، اور لیکن اس کو ذرا سیٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو مجھے لگا چلیے ٹھیک ہے، پھر اسی کو پڑھیں گے، شاید اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہے اس کو۔ تو خیر، تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ردۃ جدیدۃ، نیا ارتداد یا ارتداد کی نئی لہر، نئی آندھی، جو بھی۔ شہید التاریخ الاسلامی حوادث ردۃ عدیدۃ۔ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ ابرزها واعنفها ردۃ القبائل العربیۃ على اثر وفاة رسول صلی اللہ علیہ وسلم الثورة الكبيرة التي وأدها أبو بكر الصديق في مهدها بإيمانه وعزمه الذي ليس له مثيل في التاريخ، ومنها حركة التنصر التي انتشرت في إسبانيا على أثر جلاء المسلمين۔ اسرا بھی ہوتا ہے نا، اسرا، تو على اثر جلاء المسلمين والتي ظهرت في بعض الأقطار التي استولت عليها الدول الغربية المسيحية ونشط فيها القصص کچھ اس طرح والإرساليات، ومنها قضايا شاذة من ارتداد بعض ضعاف العقول وصغار النفوس من المسلمين عن دين الإسلام واعتناقهم للبرهمية أو الآرية في الهند، ولكنها حوادث نادرة جدا، وفي الحقيقة أن تاريخ المسلمين لا يعرف الردة العامة إذا استثنينا إسبانيا البائسة، إذا صح أن نسميها ردة كما اعترف به مؤرخو الديانات۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ایک بار۔ اوپر تو ہے ردۃ جدیدۃ، میں نے بتایا تھا ایک طرح سے ارتداد کی نئی لہر ہے اس کا مطلب، اور شہید تاریخ الاسلامی حوادث ردۃ جدیدۃ عدیدۃ، تاریخ اسلامی نے ارتداد کے بہت سے واقعات دیکھے ہیں۔ ابرزها واعنفها، اس میں نمایاں اور سب سے زیادہ سخت یا دشوار۔ ردۃ القبائل العربیہ، عربی قبائل کی ردت ہے، یعنی علی اثر وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔
اور آپ سبھی جانتے ہیں، مجھے اس کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الثورۃ الکبیرہ التی وعدها ابو بکر الصدیق فی مہدیہ بایمانہ وعزمہ الذی لیس له مثیل فی التاریخ. اور یہ وہ بڑا ایک طرح سے ثورہ تھا، وہ بڑا انقلاب تھا. الثورہ کہتے ہیں کسی بھی طرح کے انقلاب کو یا کسی بھی طرح کی بڑی یعنی الٹ پلٹ کو. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی پلٹ جانے کو چیزوں کے. انقلاب کا جو اردو میں یعنی عربی میں جو مطلب ہے، کہیں نہ کہیں الثورہ کا وہی مطلب ہوتا ہے، یعنی چیزوں کا پلٹ جانا، بدل جانا. الثورہ الکبیرہ، بڑی ثورہ، التی وعدہا ابو بکر صدیق، جس کو ابو بکر صدیق نے اپنے گہوارے میں ہی دفن کر دیا تھا اپنے ایمان اور اپنے عزم کی بنیاد پر. الذی لیس لہ مثیل فی التاریخ، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے تاریخ میں. ومنہا حرکت التنصر، اور اسی میں سے ایک ہے، یعنی انہی چند واقعات میں سے ایک ہے، یعنی جو حوادث ردت عدیدہ ارتداد کے جو چند کئی واقعات ہوئے ہیں یا متعدد واقعات ہوئے، ان میں سے ایک سب سے بڑا، سب سے اہم تو وہ ہے جو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ہوا. اور دوسرا ومنہا حرکت التنصر، اس میں سے ایک ہے، دوسرا ہے ایک طرح سے نصرانیت کی وہ تحریک التی انتشرت فی اسبانیہ، جو اسپین میں پھیلی تھی، علی اثری جلاء الرسول جلاء المسلمین، مسلمانوں کی جلاوطنی کے بعد. فی اسبانیہ علی اثری جلاء المسلمین، مسلمانوں کی جلاوطنی کے بعد. والتی ظہرت فی بعض الاقطار التی استولت علیہا الدول الغربیۃ المسیحیۃ، اور والتی ظہرت، جو کہ ظاہر ہوئی، فی بعض الاقطار التی، ان بعض علاقوں میں، استولت علیہا الدول الغربیہ، جس پر مغربی مسیحی ملکوں کا قبضہ ہوا، اور اس میں نشط فیہا القصص. قصص میں کچھ قصص ہی کی طرح پڑھ دے رہا ہوں کیونکہ یہ قص کی جمع ہے، اور کیا قصص بھی ممکن ہے یہ ہوتی ہو. ایک بار آپ دیکھ لیجئے گا، القصص بھی ممکن ہے کیونکہ فعول تو جمع ہوتی ہے عربی میں. ذرا ایک بار دیکھ سکتے ہیں. القصص یا القصص، شاید القصص مجھے کچھ زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے. والارسالیات، آپ کہیں گے دیکھ ہی کیوں نہیں لیتے ہیں، چلیے دیکھ لیتا ہوں. یہ لفظ قصص ہے. والارسالیات، جس میں پادری اور ارسالیات یعنی جماعتیں، اس کو جماعتیں کہیے یا مشینری کہیے، اصل میں الارسالیات ان مسیحی تبلیغی جماعتوں کو کہتے ہیں جو یعنی مسلمانوں کو یا کسی بھی یعنی غیر مسیحی لوگوں کو مسیحی بنانے کے لیے بھیجی جاتی تھیں. وہ الارسالیات کہتے ہیں. ومنہا قضایا شاذہ، تو یہ لوگ اس میں چاق چوبند ہو گئے تھے، کام کرنے لگ گئے تھے. اس بنیاد پہ ایک یعنی ارتداد کی لہر وجود میں آئی تھی. یہ ایک ارتداد کا ایک وہ موقع تھا. ومنہا قضایا شاذہ، اور انہی ارتداد کے واقعات میں سے ہیں قضایا شاذہ، کچھ نادر واقعات. من ارتداد بعض ضعاف العقول و صغار النفوس، بعض کم عقل اور کمزور دل کے لوگوں کے مرتد ہونے کے واقعات. من المسلمین، مسلمانوں میں سے. عن دین الاسلام، یعنی دین سے پھر جانے کے معاملے کے بارے میں، یا یعنی جو واقعات اس دین اسلام سے ہٹ جانے کے ہیں مسلمانوں میں سے. واعتناقہم للبرہمیت، اور ان کے برہمنیت یا آریہ بن جاتے ہیں فی ہندوستان میں. اب برہمنزم یا برہمنیت یعنی ہے یہ تو البرہمیہ اور الآریہ، یہ دو لفظ ہیں. ان کو باریکی سے میں بھی نہیں سمجھتا کہ ان دونوں میں ایگزیکٹ کیا فرق ہے اور کیا واقعی کوئی فرق ہے بھی یا نہیں ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی جانتے ہیں اس فرق کو، البرہمیہ اور الآریہ، یعنی آریہ سماج اور برہمنزم یا برہمنیت، یہ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ کیا فرق ہے، یعنی دین اسلام چھوڑ کے جو لوگ برہمنیت کی طرف جاتے ہیں، الآریہ کی طرف جاتے ہیں، ان دونوں میں ایگزیکٹ کیا فرق ہے. اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو بتائیے مجھے بھی. وَلَكِنَّهَا حَوَادِثُ نَادِرَةٌ جِدًّا، لیکن یہ بہت شاذ اور بہت کم یعنی نادر الوقوع واقعات ہیں. اور فی الحقیقتی، اور سچائی یہ ہے کہ ان تاریخ المسلمین، کہ مسلمانوں کی تاریخ لا یعرف الردت العام، ایک عمومی طرح کی ردت یا ارتداد کو نہیں جانتی، یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں عمومی ردت کا وجود نہیں ہے. اذا استثنینا اسبانیہ البائسہ، اگر ہم بیچارے اسپین کو اگر ہم الگ کر دیں،
البائس آپ جانتے ہیں مسکین یا فقیر کو کہتے ہیں، یا پھر بیچارہ جو اردو میں ہم بول دیتے، سو وہی لگ بھگ مفہوم ہے البائسہ کا۔ اذا صح ان نسمیها ردتا، اگر صحیح ہو اس کو ردت کہنا، اگر وہ واقعی ارتداد تھا اور اگر ہم اس کا استثناء کر دیں، کما اعترف به مؤرخ الدیانات، جیسا کہ مؤرخ دیانات یا مذاہب کے مؤرخین یا لکھنے والوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ کس بات کا؟ اگر واقعی اسپین میں ارتداد ہوا تھا اور واقعی ہوا تھا تو ہم اگر اس کو الگ کر دیں تو پھر سمجھیے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں عمومی ارتداد کے کوئی واقعات نہیں ہیں کہ عمومی طور پہ مسلمانوں میں ارتداد ہوا ہو، اور اس بات کا اعتراف کیا ہے یعنی مذاہب کی تاریخ لکھنے والے تاریخ نویسوں نے بھی۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے۔ اصل میں جو بھی ہم تحریریں دیکھتے ہیں مثلا، تو وہ اصل مزہ تو ان تحریروں میں ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اب آپ کا کیا کام ہوتا ہے، اس تحریر کو 1-2-4 بار اور پڑھیں اور کوشش کریں کہ وہ اب سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ وتتسم هذه الحوادث كلها بسمتين، تو یہ سارے حوادث دو اوصاف کے ساتھ متصف ہیں۔ دیکھیے سمت یہ لفظ میرے لیے نیا ہے، اس طرح یوں استعمال اس کا سمت، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جس طرح اتسمہ لفظ ہوتا ہے، یعنی اس میں وسمتن ہے نا اصل لفظ، تو اتسمہ تھا، یہ پھر اتسمہ ہو گیا، پھر تتسم ہے، تو بہت ممکن ہے یہ سمتن یعنی سین میم تا، جس طرح سے سمتن ایسا بن سکتا ہے کیا، یہ جیسے کہ فعلتن صلتن جس طرح بولتے ہیں، سمتن بسمتین شاید ہونا چاہیے اس کو، پھر بسمتین اولاہما المقت الشدید من المسلمین والثانیہ الانفصال عن المجتمع الاسلامی، اور یہ تمام کے تمام جو حادثات ہیں یہ دو صفات کے ساتھ متصف ہیں۔ اولاہما المقت الشدید من المسلمین، پہلے تو مسلمانوں کی طرف سے سخت ناراضگی، اور دوسرے اسلامی سوسائٹی سے، مسلمانی سوسائٹی سے کیا کہیں گے اس کو، المجتمع الاسلامی سے مکمل طور پہ الگ ہو جانا۔ فكان كل من يرتد عن دينه يستهدف لسخط المسلمين يستهدف لسخط المسلمين الشديد وينفصل عن المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه بطبيعة الحال، وتنقطع بمجرد ارتداده بينه وبين ذوي قرابته الأواصر والأرحام۔ فكان كل من يرتد عن دينه، بس جو شخص بھی دین اسلام سے، اپنے دین سے ارتداد اختیار کرتا تو وہ مسلمانوں کے سخت ناراضگی کا سامنا کرتا، وہ انفصل عن المجتمع الاسلامی، اور وہ اسلامی معاشرے سے الگ ہو جاتا، مسلم معاشرے سے الگ ہو جاتا، الذی یعیش فیہ جس میں وہ رہتا ہے، بطبیعت الحال یعنی آف کورس جس میں وہ رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ الگ ہو جاتا ہے، وہ تنقطع بمجردی، اور وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے صرف اپنے دین سے ہٹ جانے کی وجہ سے، بینہ و بین ذوی قرابتہ الاواصر، اپنے رشتہ داروں کے بیچ بھی وہ انقطاع ہو جاتا ہے صرف اس کے دین سے ہٹ جانے کی وجہ سے۔ وکانت الردۃ انتقالا من مجتمع الی مجتمع، اور ردت جو ہوتا ہے ارتداد ہوتا ہے ردت ہوتی ہے، تو یہ ایک طرح سے انتقال ہو جاتا ہے، یعنی آپ ایک جو بھی مرتد ہو جاتا ہے تو وہ ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں چلا جاتا ہے، وہ من حیات الی حیات، ایک زندگی سے دوسری زندگی میں چلا جاتا ہے۔ وکانت الاسرۃ تقاطعہ وتہجرہ وتقصیہ، اور فیملی پوری کی پوری اس کا بائیکاٹ کرتی، اس کو چھوڑ دیتی، اس کو الگ کر دیتی۔ فلا مصاہرہ ولا زواج، نہ کوئی دامادی رشتہ رہتا، نہ کوئی شادیاں رہتی، ولا اخا، نہ کوئی بھائی چارہ رہتا، ولا توارث، اور نہ ہی وراثت کا کوئی معاملہ رہتا۔ وکانت حرکات الردۃ تثیر روح المقاومۃ فی المسلمین والمقارنۃ بین الدیانات، اور والدفاع عن الاسلام، اور جو ردت کی جو تحریکیں ہوتی تھیں، ارتداد کی تحریکیں، وہ مسلمانوں کے اندر مقابلے کی روح کو جگا دیتی۔ تثیرو کا مطلب آپ جانتے ہیں، اثر یثیرو کا مطلب ہوتا ہے برانگیختہ کرنا اور اس کو ہوا دینا، مہمیز کرنا۔
تو مقاومہ یعنی مقابلہ یا ریسسٹ کرنا، ریسسٹینس. روح المقاومہ ریزسٹینس کہتے ہیں نا، زائد سے تلفظ ہوتا ہے، یا پھر المقاومہ ریزسٹینس. سو روح المقاومتی فی المسلمین، مسلمانوں میں مقابلے کی روح کو پیدا کرتا یا تازہ کرتا کرتی جو تحریکیں ہوتی ہیں. والمقارنہ بین الدیانات، اور مذاہب کے بیچ تقابل کو کی روح کو بھی یعنی مہمیز لگاتی کہ پھر مذاہب کے درمیان فرق کو سمجھا جائے. مثال کے طور پہ ارتداد کی اگر آندھی ہے تو پھر لوگ اسلام میں اور دیگر مذاہب میں مقارنہ کرتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، کس میں کیا غلطیاں ہیں، مثلا کیا اچھائیاں ہیں. تو اس طرح سے وکانت والمقارنہ بین الدیانات، یہاں والدفاع عن الاسلام، اور اسلام سے دفاع کی روح کو بھی وہ یعنی ابھارتے. وکل قطر من اقطار المسلمین ظہرت فیہ حوادث الردۃ تحمس علماء المسلمین ودعاة الاسلام وحاملة الاقلام فیہ للرد علیہ وتتبع أسبابها وعرض محاسن الإسلام ومزاياه. واجتاحت المجتمع الإسلامي موجة عنيفة من السخط والاستنكار والقلق. وكانت هذه الحوادث المقيمة المقعدة للمسلمين، وكانت الحديث العام والشغل الشاغل للعامة فضلا عن الخاص وأهل الغيرة الدينية. هذا ما اتسمت به حوادث الردة على ندرتها وشذوذها وعدم تأثيرها في الحياة. یہیں سے دیکھیے تو وکل قطر من اقطار المسلمین، مسلمانوں کا ہر علاقہ جس میں بھی یہ ردت کے حوادث نمودار ہوئے، اس میں کیا ہوا؟ تحمس علماء المسلمین، مسلمانوں کے علماء اور داعیان اسلام اور قلم کار لوگ، فیہ وہاں موجود لوگ، لرد علیہ ان واقعات پر، ان چیزوں کو رد کرنے پر اٹھ کھڑے ہوئے. تحمسہ کا اسی طرح سے ترجمہ کر لیجئے، وہ تتبعی اسبابیہ، ان واقعات پر رد کرنے کے لیے اور ان کے اسباب کو، وجوہات کو تلاش کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. وعرض محاسن الاسلام و مزایہ، اسلام کی خوبصورتیاں، اسلام کی خوبیاں بیان کرنے لگے. واجتاحت المجتمع الاسلامی موجۃ عنیفۃ، ایک سخت لہر غصے کی اور انکار کی اور پریشانی کی سخت لہر نے اسلامی سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیا. اجتاحا کا مطلب ہوتا ہے اکھیڑ دینا، جڑ سے اکھیڑ دینا، اور استأصلہ کا مطلب ہوتا ہے وہی. تو یہاں ہے اجتاحا، تو اسلامی سوسائٹی کو، اسلامی معاشرے کو ایک سخت غصے اور سخت استنکار کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، رفض جسے کہتے ہیں، اور قلق یعنی پریشانی کی لہر نے ہلا کے رکھ دیتا تھا ویسا. یعنی یہ پچھلے زمانے کی بات ہے. آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے یہ شاید آگے بتانے والے ہیں. سو ویسا ہوتا تھا. وکانت هذه الحوادث المقیمہ المقعدہ للمسلمین، اور یہ واقعات کیا ہوتے تھے؟ کھڑا کرنے والے ہوتے تھے اور بٹھانے والے ہوتے تھے مسلمانوں کے لیے. یعنی وکانت هذه الحوادث المقیمۃ المقعدۃ للمسلمین، اسی طرح ہے، یعنی المقیمۃ یعنی یہ خبر ہے الحوادث کی، کیونکہ الحدیث العام والشغل الشاغل یہ سب خبر ہے. سو اس کو کیسا کہیں گے کہ یہ جو واقعات ہوتے تھے اس کی وجہ سے ایک طرح سے مسلمانوں میں رست و خیز کی اور نشیب و فراز کی اور نشست و برخاست کہہ لیجئے، اس کی ایک لہر چل پڑتی تھی. یعنی بیٹھے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ ایک بے چینی کی اور
وہ ایک لہر چلتی تھی جس کی وجہ سے سب کا سب یعنی پورا اسلامی معاشرہ حرکت میں آ جاتا تھا. علماء لکھ رہے ہیں، عوام بات چیت کر رہے ہیں اور اس چیز پہ یعنی افسوس کر رہے ہیں، دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، قلم کار لکھ رہے ہیں. تو ایک طرح سے پوری سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں اس کی وجہ سے ہلچل پیدا ہو جاتی تھی. تو یہی مطلب ہے المقیمۃ المقعدۃ، وہ کھڑا کرنے والے، بٹھانے والے، یعنی نشست و برخاست کہہ لیجئے اس کو یا کچھ اور کہے گی. تو وہ ایک لہر چل جاتی تھی. میں یہاں آپ جانتے ہیں جب بھی ہم یہاں کوئی عبارت ڈسکس کرتے تو اس میں بے شک اردو میں بھی ادبی ترجمے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں مطلب وہ نہیں ہوتا کہ ہم وہ خاص ادبی رنگ کا ترجمہ کریں. بس وہ جو عبارت ہے وہ مطلب سمجھ میں آ جائے، بس وہی کافی ہوتا ہے، یہی مقصود ہوتا ہے یہاں پر. وکانت الحدیث العامہ، تو وہ جو واقعات تھے وہ عمومی گفتگو کا ماحول موضوع بن جاتے تھے، عمومی گفتگو کا موضوع بن جاتے تھے. والشغل الشاغلہ للعامۃ فضلا عن الخاصۃ، اور عوام کے لیے بھی وہ ایک اہم مشغلہ بن جاتے تھے چہجائے کے خواص. تو خواص تو تھے ہی، لیکن عوام کے لیے بھی وہ ایک موضوع بن جاتے تھے کہ جہاں بھی بیٹھیے، جہاں بھی جائیے، وہی باتیں چل رہی ہیں کہ فلاں جگہ وہ مرتد ہو گیا. تو وہ اس معاشرے میں جہاں یعنی اسلام سے ہٹ جانا بڑی غیرت کا مسئلہ ہوتا تھا ایک طرح سے. مثلا اہل غیرت الدینیہ، تو چہجائے کے خواص اور دینی غیرت رکھنے والے لوگوں کے لیے ھذا متصمت به حوادث الردت، تو یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ ردت کے واقعات متصف تھے، یا جب بھی ایسا ہوتا تھا تو ایسا رد عمل یا اس طرح کا سامنے آتا تھا. علی ندرتها وشذوذها وعلی عدم تاثیرها فی الحیات، اپنی ندرت کے باوجود، اپنے کم ہونے کے باوجود، اور اپنے زندگی میں یعنی عمومی زندگی میں اثر انداز نہ ہونے کے باوجود. علی ندرتها وشذوذها وعلی عدم تاثیرها کا اسی طرح سے مطلب کر لیتے ہیں کہ یعنی باوجود، اور ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی ندرت، اپنے کم وقوعی اور اپنی زندگی میں یعنی عدم تاثیر کے ساتھ، یعنی یہ سب تھا کہ وہ تو یعنی کم تو تھے ہی اور نادر الوقوع بھی تھے، زندگی میں، عمومی زندگی میں غیر مؤثر بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ ان تمام اوصاف سے متصف تھے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تو اہل قلم اٹھ کھڑے ہوتے، عام عوام گفتگو کا موضوع بنا لیتے، جہاں جاتے، جہاں جائیے، جہاں بیٹھیے، جس سے بھی بات کیجیے، یہی موضوع ہوتا، یہی موضوع ہوتا. اور جی آگے ہے وَلَكِنْ جَرَّبَ الْعَالَمُ الْإِسْلَامِيُّ فِي الْعَهْدِ الْأَخِيرِ رِدَّةً اكتسحت عالم الإسلام من أقصاه إلى أقصاه ونبذت جميع حركات الردة التي سبقتها في العنف وفي العموم وفي العمق وفي القوة ولم يخل منها قطر وقلما خلت منها أسرة من أسر المسلمين هي ردة تلت غزو أوروبا للشرق الإسلامي، الغزو السياسية والثقافية، وهي أعظم ردة ظهرت في عالم الإسلام وفي تاريخ الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. لیکن عالم اسلامی نے اخیر زمانے میں، فی العہد الاخیر، اخیر زمانے میں ایک ایسی ردت کا، ارتداد کی ایک ایسی لہر کا سامنا کیا، تجربہ کیا. اکتسحت عالم الاسلام، اکتسحت عالم الاسلام، اکتسحا کا مطلب بھی ہوتا ہے اجتاحا یا استأصلا، یعنی ہلا کے رکھ دینا، جھنجھوڑ کے رکھ دینا. اور یعنی کبھی آتا ہے جیسے کہ اکتسحت الفیضانات والسیول البیوت مثلا، تو مطلب ہوتا ہے کہ گھروں کو اکھاڑ کے پھینک دیا سیلاب نے، اس طرح. اکتسحت عالم الاسلام، جس نے عالم اسلام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، من اقصاہ الی اقصاہ، اس کونے سے اس کونے تک. ونبذت جمیع حرکات الردۃ التی سبقتها، اور تمام ارتداد کی موومنٹس کو یا حرکتوں کو، حرکت کا مطلب اردو میں الگ سا ہوتا ہے لیکن تحریک کہہ لیجیے یہاں پر، حرکت مینس تحریک، تو ارتداد کی تمام تحریکوں کو ایک طرف رکھ دیا. نبذت کا یہی مطلب ہے، کیونکہ جو منبوذ ہوتا ہے، خیر ڈیٹیل نہیں بتانے والا ہوں میں ورنہ آپ سمجھتے، ایک طرف رکھ دیا.
ایک طرف رکھ دیا، سائڈ کر دیا، یعنی یہ سب سے آگے بڑھ گئی اس طرح. التی سبقتها، جو اس سے پہلے آئی تھیں، ارتداد کی تمام تحریکوں کو ایک طرف کر دیا. فی العنف، شدت میں، اور عموم میں. اس میں شدت بھی تھی، عموم بھی تھا، یعنی زیادہ عام تھی، زیادہ پھیلی ہوئی تھی. اور وفی العمق، اور گہرائی بھی تھی اس میں. اور وفی القوت، اور طاقت میں بھی. ولم يخل قطر منها، اور کوئی علاقہ نہیں بچا اس سے. وقلما خلت منها اسرة من اسری المسلمین، اور شاید ہی کوئی قلما، شاید ہی ایسا کم ہی ہوا کہ کوئی فیملی مسلمانوں کی اس ارتداد کی لہر سے خالی ہوئی ہو. ہی ردتن، وہ ایسی ارتداد کی لہر ہے، طلت غزوہ اوروبا للشرق الاوسط، للشرق الاسلامی، جو وہ ارتداد ہے، ایسا ارتداد ہے جو یورپ کے مشرق اسلامی کو فتح کرنے کے بعد آیا. مشرق اسلامی کو یورپ نے فتح کر لیا، اور اس کے بعد وہ لہر چلی ہے. اور وہ جو فتح کیا یا حملہ آور ہوا یورپ، تو وہ الغزو السیاسی ہے والثقافی ہے. سیاسی حملہ ہے یا سیاسی فتح ہے، اور تہذیبی فتح ہے. وہی اعظم ردت ظہرت فی عالم الاسلام، اور یہ سب سے بڑی ارتداد کی لہر ہے یا ارتداد کی تحریک ہے. ظہرت فی عالم الاسلام، جو عالم اسلام میں رونما ہوئی. وفی تاریخ الاسلام، اور اسلام کی تاریخ میں رونما ہوئی. منذ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم الی یومنا ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے آج کے دن تک. تو اب دیکھیے، یہاں تک تو آپ پورے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے پہلی ردت کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد کچھ اور چھوٹی موٹی، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں لگی تھیں آپ سمجھ رہے. لیکن پھر اب ذکر کر رہے ہیں آج کے دور کی اس ردت کا. یہ ہے. اور کچھ دیکھیں گے کیا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہے تو پھر اس کو پورا ہی دیکھ سکتے ہیں. اور ماذا تعني الردة في عرف الإسلام وفي مصطلح الشريعة الإسلامية؟ هي إبدال دين بدين وعقيدة بعقيدة وإنكار ما جاء به الرسول وتواتر عنه وثبت بالضرورة من دين الإسلام. ردت کا کیا مطلب ہے اسلام کی اصطلاح میں اور شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں؟ عرف بھی اصطلاح ہے اور مصطلح بھی اصطلاح ہے، آپ جانتے ہیں. وہ ایک دین کا دوسرے دین سے بدل دینا ہے، یا ایک عقیدے کا دوسرے عقیدے سے بدل دینا ہے، اور انکار کرنا ہے ان تمام باتوں کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ثابت ہے، اور جو قطعی طور پر ثابت ہے دین اسلام کی وہ باتیں. تو قطعی طور پر جو دین اسلام کی باتیں ہیں ان کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اس طرح سے. وَمَا كَانَ يَفْعَلُ الْمُرْتَد، اور مرتد کرتا کیا ہے؟ يُنْكِرُ الرِّسَالَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ، محمدی پیغام کا انکار کر دیتا ہے، علی صاحب الصلاۃ والسلام. وَيَنْتَقِلُ إِلَى الْمَسِيحِيَّةِ أَوْ الْيَهُودِيَّةِ أَوْ الْبَرْهَمِيَّةِ، یا تو وہ مسیحی ہو جاتا ہے، یا یہودی ہو جاتا ہے، یا برہمی ہو جاتا ہے. او یلحد فی الدین، یا دین میں ملحد ہو جاتا ہے، یعنی وہ کوئی پھر دین اختیار نہیں کرتا. وینکر الرسالات والوحی والمعاد، اور وہ رسالات کا انکار کرتا ہے، یعنی رسولوں کا انکار کرتا ہے. اگر الرسالہ سے ہے، الرسالہ سے تو ہے ہی ہے، یعنی رسالتن آپ سمجھتے ہیں، سو اس کا مطلب ہے نبوتوں کا، رسولوں کا انکار کر دیتا ہے، یعنی وہ اس فلسفے کا ہی انکار کر دیتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. والوحی، اور وہ وحی کا انکار کرتا ہے. والمعاد، اور آخرت کا انکار کرتا ہے. هذا ما كان يعرف العالم القديم او المجتمع القديم من معانی الردتی. یہ وہ مفہوم ہے جو پرانی دنیا اور پرانے معاشرے کو پتہ تھا، یعنی ردت کا یہ وہ مفہوم ہے، یہ وہ معنی ہے جو پرانے وقت میں لوگ جانتے تھے، پرانے معاشرے میں یہ مشہور تھا کہ یہ مطلب ہوتا ہے. وَكَانَ كُلُّ مَنْ يَرْتَدُّ عَنْ دِينِهِ يَدْخُلُ الْكَنِيسَةَ، اور ہر وہ شخص جو دین سے مرتد ہوتا وہ کنیسہ میں داخل ہو جاتا. اذا تنصر، اگر وہ نصرانی ہوتا تو. او يدخل الهيكل او معبد الاصنام، یا وہ ہیکل یا مندر میں داخل ہو جاتا اگر وہ برہمیت کو منتخب کرتا، یعنی اس سے وہ اختیار کرتا مثلا. فیعرف ذلک الجمیع، تو اس بات کو سبھی جانتے تھے. ویصبح شامۃ بین الناس یشار الیہ بالبنان، اور وہ لوگوں کے بیچ ایک طرح سے
کیا کہیں گے، شام متن، یعنی لوگوں میں ایک جانا پہچانا ہو جاتا کہ یہ ہے بھائی صاحب وہ، اس طرح سے یشار الیہ بالبنان، جس کی جانب انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا. یعنی شام متن کا وہ ترجمہ نہیں ہے، شام متن کا ایگزیکٹ کیا ترجمہ ہوگا آپ دیکھیے، لیکن جو میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، وَيَقْطَعُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ الْأَمَلَ، مسلمان اس سے امید ختم کر دیتے، وَلَا يَكُونُ ارتداده فِي غَالِبِ الْأَحْيَانِ سِرًّا مِنَ الْأَسْرَارِ، اور اس کا ارتداد زیادہ تر کوئی راز نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ علانیہ ہوتا تھا اور وہ اس کا اعلان کرتا تھا، سب لوگوں کو پتہ چلتا تھا اور پھر وہ سب جان جاتے تھے اس کو ایک کے بعد ایک. میرے خیال سے یہاں تک ٹھیک ہے. آپ لوگ بتائیے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، الفلسفہ التی حملتها اوروبا الی الشرقی، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اور علی میاں صاحب کی یا اور دیگر بڑے ادبا کی کیا تحریریں ہیں، کون سی جو آپ چاہیں گے کہ اس کو ہم یہاں ڈسکس کریں، پڑھیں، سمجھیں؟ سو میرے خیال سے یہ یہیں تک ٹھیک ہے، اور آپ سبھی کا بہت شکریہ. کمنٹ ضرور دیا کریں، اپنی آراء، اپنے مشورے، بہت شکریہ. اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر سپورٹ کریے، شیئر کریے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے کیسا لگ رہا ہے، اور لائک کریے. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.